ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، اس اعلان پر عمل درآمد ہوگا اور اگر ہوگا تو کون کون سی جماعت ساتھ دے گی اگر تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے شیلٹر تلے یہ تحریک چلائی جاتی ہے تو؟ دیکھیے دونوں سائیڈ کوشاں ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ڈنر دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو اور یہ آج تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک شروع کرنے کا یونیک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ڈنر میں جائیں. جو تحریک شروع کرنے والے ہیں ڈنر کھائیں، کھانا کھائیں پرائم منسٹر کا، اس کے بعد تحریک شروع کر لیں. کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت جو تحریکیں وہ ڈنرز پہ ہی ہوں گی یا ڈرائنگ روم میں ہوں گی. عوامی سطح پہ جو ہے نا عوامی تحریک کا ماحول نہیں ہے اس وقت، موسم بھی نہیں ہے ابھی اور وہ اس لیے ماحول نہیں ہے کہ عوامی تحریک تو کافی ایفرٹ کے بعد چلتی. یعنی آپ کو پہلے تو جو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نظام میں قوت کا مرکز کیا ہے اور آپ کن لوگوں کو ان سے موبلائز کر سکتے ہیں، کون سے عناصر ہیں جو اس پاور سٹرکچر سے نالاں ہیں، ان کس بنیاد پہ وہ نالاں ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ ہم نوا بناتے ہیں، ایشوز تیار کرتے ہیں، کون سے ایشوز آپ ہائی لائٹ کریں گے، پھر جا کے موبلائزیشن شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کہیں تحریک آتی ہے. تو لہٰذا اس سٹیج پہ تحریک نہیں. جب تک یہ تحریک کے لیے پہلا کوئی کوشش کریں گے اس وقت تک یہ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہوگی. میرا خیال ہے ابھی چند دن میں ہو جائے گی جو ہے ترمیم جو ہے. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے تو منظوری دے دی ہے. دیکھیں نا گورنمنٹ کو جلدی پڑی رہتی ہے. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہ 18ویں ترمیم میں ہوا تھا کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا. پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، اتنے اجلاس ہوئے، تقریباً سال لگ گیا تھا تقریباً اس کے میٹنگوں میں. اس کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوا تو امینڈمنٹ ہو گئی. اب تو وجہ یہ ہے کہ کنسنسس اس لیے ڈیولپ ہونے کی بات تھی کہ اس کی بنیاد مفادات پہ ہے. مفادات ان لوگوں کے جو برسر اقتدار ہیں، صاحبان اختیار و اقتدار کے مفادات کو یہ 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. اور اس کے لیے آرگومنٹ گھڑی ہوئی ہیں. حکومت نے ایک سیٹ آف آرگومنٹ بنائی ہوئی ہیں. وہ تصویر کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا الٹیمیٹلی ہوگا کیا. جو نظام تاریخی تجربہ یہ ہے کہ جب نظام اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے دیواریں کھڑی کر کے، حکومتی مشینری کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، آئین کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، قانون کی دیواریں کھڑی کرتا ہے اور حکومت کا ڈنڈا کا چلاتا ہے، تو نظام پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اور پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی وہ باہر سے نہیں آئے گی، اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئے گی، اندر سے آئے گی. یہ جو اس وقت نظام جو کریٹ ہو رہا ہے 27 اپوزیشن میں ڈاکٹر صاحب اس وقت تو اتنی سخت بھی دکھائی نہیں دے رہی کہ ایسی کوئی تحریک. نہیں، سخت تو حکومت میں بھی نہیں ہے. حکومت میں جہاں سے سخت آ رہی ہے وہاں سے سخت آ رہی ہے. حکومت اپنے میں سخت نہیں ہے، اپوزیشن میں سخت نہیں ہے. تو وہ اب سہارے ڈھونڈتے ہیں جو ہے. ظاہر ہے اپوزیشن کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، حکومت کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ریاستی قوت ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے، بیوروکریٹک سسٹم ہوتا ہے. وہ قانون نافذ کر سکتے ہیں. آپ پہ 10 مقدمے بنا دیے، اپوزیشن تو نہیں 10 مقدمے بنا سکتی آپ کے اوپر. وہ بنا سکتے ہیں FIR 6 شہر میں آپ کے خلاف درج کر دی کیونکہ آپ نے اپنے خیالات سے لوگوں کو خراب کیا ہے. لہذا آپ 6 شہروں میں مقدمے درج ہو جائیں گے. آپ ایک جگہ سے بیل لیں گے، 5 جگہ سے پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. تو جو اپریسو سسٹم ہوتا ہے، ایک اقتدار کا بیسس نیرو ہو، سٹیٹ آپریشن جس ملک میں جو ہے بڑھ جائے اور اقتدار کے لیے آپ دیواریں اونچی اونچی کھڑی کرنا چاہیں تو عام طور پہ نظام اندر سے ٹوٹتا ہے، اندر کانٹرڈکشنز بڑھ جاتی ہیں. اور 27 امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے نظام کی اندرونی کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. میں وہ بات نہیں کر سکتا، محتاط گفتگو کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہو اپوزیشن چاہے جو بھی تحریک چلا لے وہ ابھی تو فی الحال حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی اس تحریک سے 27ویں آئینی ترمیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں اگر مولانا گئے ہیں صدر زرداری کے در پر تو انہیں وہاں سے کیا ملے گا اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے مولانا ہمیشہ اپنے آپشن کھلے رکھتے ہیں. اگر وہ زرداری صاحب کو ملنے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، وہ ابھی انہوں نے آپشن کہ حکومت ہم سے بات کرے، PTI والے ہم سے بات کریں، وہ آپشن انہوں نے کھلے رکھے ہیں. دیکھیے 26ویں ترمیم میں مولانا کی ضرورت زیادہ تھی. اس کی وجہ تھی،
اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی جو ریزرو سیٹیں تھیں، ریزرو سیٹیں تقسیم نہیں ہوئی تھیں. ریزرو سیٹیں تقسیم ہوئی ہیں جون 2025 کو. آخری ججمنٹ آیا ہے اپنے جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا جو ہے، اس ججمنٹ کے بعد یہ سیٹیں تقسیم ہوئی ہیں. مولانا کو بھی ملی ہیں اس میں بڑی. نہیں، مولانا کو بڑا، دیکھیے سب سے زیادہ فائدہ مولانا PPP اور PPP کو ہوا ہے. مولانا کے پاس KP میں اپنی سیٹیں کم تھیں، اسپیشل سیٹیں زیادہ مل گئیں. تو یہ اس وقت ان کی ضرورت تھی کیونکہ سیٹیں رولنگ کولیشن کے پاس مارجن کم تھا. اب مارجن سفیشنٹ ہے ان کے پاس. باقی رہا وہ اپنی بارگیننگ کریں گے، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا حکومت سے بھی وہ گفتگو کریں گے اور دوسری طرف بھی گفتگو کریں گے. جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا وہ اپنا جا کے ووٹ ڈال دیں گے. یا لیکن اس ساری صورتحال میں وہ PTI کا ساتھ نہیں دیں گے. نہیں، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. چھوڑ دیں آپ، PTI کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ اس کا PPP کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ گورنمنٹ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. وہ سیاسی مصلحت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں جو پوزیشن ہے، یہ جو امینڈمنٹ ہے کسی اصول، قاعدے اور عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. نہ اس میں کوئی اصول انوالو ہے، نہ اس میں کوئی قاعدہ انوالو ہے، نہ اس میں عوام کی فلاح انوالو ہے. اس میں انوالو ہے مفادات. ہماری حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں، عدالت نے جو پچھلے فیصلے دیے تھے نا، جس میں PTI کو ریلیف دیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے عدالت کو. یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے ریلیف دیا تھا PTI کو، کئی جگہ بیل دے دی تھی، لہٰذا وہ تو قابل برداشت. مثلا خاص کر عدالت کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے 12 جولائی 2024 کے ججمنٹ پہ. ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ پڑھیں، اسپیکر کی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے اس فیصلے کے خلاف، اور وزراء کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں خلاف بیان دینے میں. تو جوڈیشری نے جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے کے، جوڈیشری ہمیشہ اپوزیشن کا فائدہ کرتی ہے. اور یہ جو سو موٹو نوٹس تھا، یہ ہمیشہ اپوزیشن کے ایڈوانٹیج کے لیے ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج کے لیے نہیں ہوتا. اب چونکہ حکومت اپوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا انہیں سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے. کل کو اگر کہیں اپوزیشن میں چلی گئی یہ حکومت تو پھر روئیں گے بیٹھ کے کہ یار وہ ہم اپنے حقوق کہاں سے محفوظ کروائیں. تو لہٰذا یہ ہے پاور گیم. مولانا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، ANP اپنا حصہ لینا چاہتی ہے. ANP کہتی ہے نام بدل دو، خیبر پختونخوا کا صرف پختونخوا نام کر دو. لہذا وہ اس سے اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے. تو لہذا چونکہ یہ مفادات کی جنگ ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کو بڑھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں.